ویلکم بیک ناظرین، روزے کی نورانیت کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اس میں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور جھوٹ کا کیا وبال ہے، آپ نے سماعت کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، غیبت، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور ایسا ہوا کہ انہیں اس قدر پیاس لگی کہ ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت مانگی گئی۔ آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھجوایا اور فرمایا کہ انہیں کہو کہ جو کچھ کھایا ہے اس میں قے کر دے، وامٹ کرے، الٹی کرے۔ لہذا ان کی قے میں خون اور جمے میں خون کے ٹکڑے تھے۔ لوگوں کو اس پر بے حد تعجب ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے اس چیز سے سحر کی جسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور پھر اس چیز سے روزہ توڑا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا، یعنی غیبت میں مشغول رہی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، اس چیز کو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ غیبت کتنی عام ہو گئی ہے، کس قدر عام ہو گئی ہے۔ آج کوئی آ گیا ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے، گھر میں ہم نے فلاں کی غیبت شروع کر دی، وہ فلاں کے مکان میں وہ ہے، وہ فلاں یہ رہتا ہے، وہ رہتی ہے، اور نہ جانے یہاں وہاں کی باتیں کر کے غیبت ہم نے شروع کر دیا۔ تو غیبت خدا را اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ غیبت یہ اس قدر بری چیز ہے، اس قدر بری چیز ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ زانی کا معاملہ تو یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو بخش دے اور اسے معاف فرما دے، مگر غیبت کرنے والا جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگے گا جس کی اس نے غیبت کی ہے، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت ہی زیادہ عام ہو رہی ہے۔ آج ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ خدا را ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، نہ جھوٹ بولے، نہ کسی کو جو ہے نازیب الفاظ کہے، گالی گلوچ بھی نہ کریں، نہ غیبت کریں، اس لیے کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بدتر ہے، اور غیبت تو ایسا سخت ترین گناہ ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز یہ کہ کوئی یہ کہے کہ جو فلاں کے اندر یہ عیب تو ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ غیبت کہاں سے ہوئی؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو چیز، جو عیب اس کے اندر موجود ہے اسی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا ہی تو غیبت ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ جس میں جو چیز ہو وہ عیب بیان دوسرے کو کیا جائے، یہی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو اس پر بہتان ہے۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو اس برائی سے بچائیں، اور اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ غیبت کا وبال اور بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے حوالے سے کیا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دل دکھانا، یہ بھی روزے کی نورانیت کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے کسی کا دل دکھا دیا، نازیب الفاظ کہہ دیے، بری بات کہہ دی، یا ایسی بات کہ جس سے طنز کر دیا، دل دکھانا ہو گیا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ العظیم ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ مگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ آپ کو ایک یا دو مسئلہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، تو انشاءاللہ العظیم آج ہم آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں، اس کو غور سے سنیں، اور انشاءاللہ آگے کا درس کل آپ ضرور سماعت کریں گے۔ مسئلہ، احترام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سویا تھا، نائٹ فال ہو گیا تو اب روزہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، دوسرے کو پوچھنے میں شرم بھی محسوس کرتے ہیں، تو اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جماع کر لیا اور اس کے بعد غسل نہ کیا اور اسی حالت میں پورا دن گزار دیا
تو وہ نمازوں کے چھوڑ دینے کے سبب گنہگار تو ہوگا مگر اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ دن بھر نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ مل جائے گا، وہ گناہ میں مبتلا رہے گا۔ دن بھر اس نے نماز چھوڑی ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ نے فرض فرمایا، تو دن بھر اگر نماز نہ پڑھا تو اس کا وبال اس کے ذمہ رہے گا، مگر جہاں تک کہ روزے کا معاملہ ہے روزہ ادا ہو جائے گا۔ مگر ایسے بھی عموماً ہمیں خیال یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی غسل کی حاجت ہو، جب بھی غسل کرنے کی ضرورت ہو، ہم فوراً غسل کر لیں، پاکیزگی حاصل کر لیں، اس لیے کہ اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر نہانے کی حاجت ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، فوراً ہم جو ہے نہا لیں اور فجر کی نماز کے لیے فوراً چلے جائیں۔ اس لیے کہ اگر بے نہائے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں، دن نکالتے رہیں، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوگا اور اللہ کی ناراضگی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مثلا بوسہ دیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا، اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العظیم ملاقات کریں گے اسی وقت اسی پروگرام میں، تو دیکھنا نہ بھولیں ماہ رمضان کیسے گزارے۔ تو اجازت دیجیے آپ کے میزبان محمد افضل برکاتی کو، اللہ حافظ۔